سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ اکرام مشائخ اعظام، حجاج اکرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے 3-4 جمعے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اس ٹاپک پہ آپ پچھلے 3-4 جمعے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ جتنے صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، ان میں سے کسی کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بغیر پیر کے انہیں رہنمائی حاصل ہو۔ بڑے بڑے مشائخ اپنے وقت کے کسی نہ کسی کے سامنے انہیں جھکتے ہوئے پا رہے ہیں، اور میں نے چند مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج اسی گفتگو کو سمجھانے کے لیے کچھ مدلل باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں بڑے مشہور اکابرین میں سے ایک اکابر
خواجہ خواجگاں خواجہ ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کی ولایت و کرامت میں نہ کل کسی کو شبہ تھا، نہ آج کسی کو شبہ ہے، نہ قیامت تک کسی کو شبہ ہوگا۔ آپ کی بزرگی شمس نصف النہار کی طرح روشن ہے۔ ایسے صاحب کرامت، ایسے صاحب وجاہت، بزرگوں کی ہسٹری کے اندر ایک نمایاں مقام آپ کا، جن کے طلبہ اقدس کو کوئی دیکھ لے تو اسے راہ نجات مل جائے، ایسے بزرگ۔ بادشاہ بھی وہاں سے فیض پاتے ہیں، امیر بھی وہاں سے فیض پاتے ہیں۔ غریبوں کا کہنا کیا ہے؟ وہ غریبوں کے لیے تو وہ خود غریب نواز ہے، اور آج تک فیض جاری ہے، اور فیض پانے والوں نے کچھ اپنی یادگاریں بھی مزار اقدس کے ارد گرد میں چھوڑا، جو کوئی بڑی دیگ کی شکل میں ہے، کوئی چھوٹی دیگ کی شکل میں ہے، کوئی اکبری مسجد کے شکل میں ہے، کوئی شاہ جہانی مسجد کے شکل میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ وہ فقیر ہیں جو بادشاہوں کو بھی نوازا کرتے ہیں۔ غریبوں کا کیا کہنا ہے؟ اور آج بھی بارگاہ غریب نواز سے سب کو فیض ملتا ہے، آپ کو بھی، ہمیں بھی، اور ملتا رہے گا۔ اتنی بڑی شخصیت، آپ کے ایک مرید جو آپ کے بعد ہندوستان اور دنیا کے اندر آپ کے سلسلے کو روشن فرمایا اور جاری فرمایا اور ساری فرمایا، سرکار سیدنا قطب المشائخ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر اچھے کے پیچھے کوئی نہ کوئی برا پڑا رہتا ہے۔ ہر ایک کی عزت کو پامال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن تیار رہتا ہے، اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کب موقع ملے، کب اس کی گردن کو نچوڑوں۔ شاہان دہلی تشریف فرما ہے، بادشاہ سلطان شمس الدین التمش اپنی مسند بادشاہت پر رونق فریض پذیر ہیں، امرائے دہلی دربار شاہی میں اپنے اپنے مقام پر مسند نشیں ہیں، اور انہی جھڑبٹ کے اندر وقت کی ولایت کا بادشاہ سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کی شہرت، آپ کی وجاہت، آپ کی ولایت، آپ کے مقام و منزلت کو دیکھ کر دہلی شہر کا قاضی دل میں حسد اور جلن رکھتا تھا، اور اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب بادشاہ کے سامنے انہیں ذلیل کروں اور قطب الدین بختیار کاکی کی عزت کو تار تار کروں۔
ایک دن موقع ملا، سارے عمرائے دہلی تشریف فرما ہے، بادشاہ وقت بھی تشریف فرما ہے، قاضی دہلی بھی تشریف فرما ہے۔ ایک عورت آتی ہے اس مجمع کے اندر اور کھڑی ہو کر بادشاہ سے اپنی دعائی دیتی ہے کہ بادشاہ مجھ لاچار اور مجبور کی مدد کرو، میری فریاد سنو، میری امداد کرو۔ بادشاہ وقت سرکار سیدنا شمس الدین التمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے دکھیاری عورت، اپنی فریاد پیش کر، تیری کیا مراد ہے؟ وہ عورت بولتی ہے، بادشاہ وقت، میرے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا ہے، وہ بچہ کوئی دوسرا نہیں، شہر دہلی کے سب سے بڑے ولی، آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قطب الدین بختار کاکی نے ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات کیے، اور اس تعلقات کا ثمرہ یہ ہوا کہ بچہ ان کا ہمارے پیٹ میں پرورش کر رہا ہے، اور یہ نکاح پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرات، عزت دار کو زہر دے کے مارا نہیں جاتا ہے، ایک چھوٹا سا الزام بھی اس پہ ڈال دیجئے تو اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ بے حیا اور بے غیرت کو اگر گالی بھی بولیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے بھی تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو باعزت ہوتے ہیں، جن کا رات و دن عزت کے ساتھ وقت گزاری ہوتی ہے، جو اپنے عزت کا تحفظ من جانب اللہ کرتے ہیں، ان کو ایک ہلکی سی اثر بھی موت سے کم پیغام نہیں لاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار سیدنا قطب الدین بختار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ اتنا بڑا الزام مجھ پر۔ بادشاہ وقت کو آپ نے اپنی برات ظاہر کی کہ یہ نہ کسی کا یہ رچا بسا یہ جال سازی ہے، ہم اس سے بے قصور ہیں۔ بادشاہ کو بھی یقین تھا کہ بادشاہ خود ولی تھا، اور ولی رامی شناست، ولی کو پہچانتا ہے، ولی رامی شناست، ولی کی خبر رکھتا ہے۔ لیکن فتویٰ باطن پہ نہیں ہوتا ہے، فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ جب جرم ظاہر ہے تو برات بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ خیر کہیے کہ میرے غریب نواز اس وقت اجمیر شریف میں تشریف فرما ہے۔ آنکھیں بند کی مرید نے، سرکار قطب الدین بختار کاکی نے آنکھیں بند کی، اپنے پیر سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز کو یاد فرمایا، دعائی یا مرشد، آپ کا مرید ایک الزام میں بدنام ہونا چاہ رہا ہے، عزت بچائیے۔ صرف مرید کی نہیں بلکہ سلسلہ چشتیہ کی بھی عزت ہمارے ہاتھوں ہے۔ حضور مجھ پر کوئی داغ لگا تو سلسلہ چشتیہ بھی بدنام ہو جائے گا۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے تصورات کی دنیا میں غریب نواز کے قدم کو چوم رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں۔ غریب نواز اس وقت اجمیر شریف میں باحیات تھے۔ جیسے یاد فرمایا، ایک آواز آئی، بیٹا قطب الدین، آنکھیں کھولو، تمہارا معین تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ جیسے آنکھیں کھولی، مجمع پہ ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ غریب نواز اس وقت تو اجمیر شریف میں تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ آنکھیں کھولی سرکار غریب نواز نے، آپ کے چشمہائے ولایت کے آنسوؤں کو پوچھا، بیٹا کیا حاجت ہے؟
کہ حضور یہ عورت مجھ پر الزام ڈال رہی ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، لیکن سوال ظاہر ہے تو جواب بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ نے اس عورت کو قریب بلایا، غریب نواز سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عورت ادھر آؤ، اور سرکار غریب نواز نے اپنے شہادت کی انگلی اس کے پیٹ پہ رکھا۔ اے بچہ بول، اصل کیا ہے؟ بچہ پیٹ سے جواب دے رہا ہے، السلام علیکم یا معین الدین۔ اے میرے غریب نواز، آپ کو سلام ہو، آپ کا مرید سرکار قطب الدین بے قصور ہے۔ میری ماں کو اس قاضی نے اتنا پیسہ دیا ہے، اور الزام ڈالنے کے لیے میری ماں کو اس قاضی نے تیار کیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بے قصور ہیں، اور میں فلاں کے حمل سے ہوں۔ قطب الدین بختیار کاکی نے تو ہمیں چھوا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ اس آواز کو سارا محکمہ دہلی نے سماعت کیا، خود بادشاہ نے سماعت کیا، قاضی وقت نے سماعت کیا، امرائے دہلی نے سماعت کیا، سب نے سماعت کیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا، اس عورت کو لے جاؤ تخت دار پر اور اس کی گردن الگ کر دو۔ اس نے میرے مرشد پہ ہی نہیں، دنیا سنت پر الزام ڈالا ہے۔ اور اس قاضی کو بھی لے جاؤ۔ قاضی بھی وہیں موجود تھا۔ میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا، بیٹا شمس الدین، فیصلہ ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ظاہر ہو چکا ہے۔ ہم فقیروں کی عادت نہیں کہ کسی پر ظلم کریں۔ جب فیصلہ ہو چکا، بچے نے گواہی دے دی اور ظاہر ہو چکا، تو ہم قاضی کو بھی معاف کرتے ہیں اور اس عورت کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا فرمانا تھا کہ عورت قدم میں گر گئی، اور سرکار غریب نواز نے اپنے کیے ہوئے کی معافی چاہی، اور بادشاہ وقت نے قاضی کے عہدے سے ہمیشہ کے لیے اسے معزول کر دیا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، پیری مریدی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا سرکار خواجہ غریب نواز باحیات ہیں، سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی باحیات ہیں، اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا۔ آپ نے پیر کو یاد کیا، پیر نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سکنڈوں میں دہلی کا سفر کیا، اور اس مجمع میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، قطب الدین، میں تیری صفائی کے لیے حاضر ہو چکا ہوں۔ پیری مریدی کا کیا فائدہ ہے؟ اور قاضی وقت کو حسد، بغض، کینہ نے کس منزل تک پہنچا دیا؟ پیر مرشد نے کیسے دستگیری کی، اور پھر جب دشمن کی دشمنی ظاہر ہو گئی تو اکابر کا کام ہے اسے معاف کر دینا۔ اس واقعے کے اندر ایک سبق ملتا ہے کہ جہاں دشمن کو پہچان لو کہ یہ میرا دشمن ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنک نہیں کھاتا۔ مومن کی پہچان ہے کہ ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنک نہیں کھاتا۔ جب دشمن پہچاننے میں آ جائے، اسے اپنی مجلس سے دور رکھو، اپنے دل سے دور رکھو، اپنی محفل سے دور رکھو۔ اور پھر جب مرید اپنے پیر کو یاد کرتا ہے تو غریب نواز سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے اس پیری مریدی نے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ مرید جس وقت بھی اپنے مرشد کو یاد کرے، کسی نہ کسی طرح اس کی مدد ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے میرے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو پیری مریدی سے یہ فائدہ ہے، میرے سرکار شہنشاہ سلسلہ قادریہ غوث الثقلین محی الدین گیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ تمہارے پیر تک پہنچتا ہے اور تمہارے پیر کا سلسلہ مجھ تک پہنچتا ہے، کہیں کہیں منقطع نہیں، گھسپیٹیاں نہیں، شجرہ بالکل شجرہ طریقت محفوظ ہے خلل ملل سے۔ تو تم مرید ہو جاؤ، میرے سلسلے میں آ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ پیر کمال والا ہے یا نہیں ہے، مرید ہونا تمہارا کام ہے۔ اگر تیرا پیر کمال والا نہیں ہوگا تو اس کا پیر کمال والا ہوگا، اگر اس کا پیر کمال والا نہیں ہوگا تو اس کا پیر کمال والا نہیں ہوگا، کمال والا نہیں ہوگا تو اس کا پیر کمال والا ہوگا۔ اور فکر مت کر، اگر کوئی وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی کمال والا نہیں تو عبد القادر تیری حفاظت کے لیے تیار ہے، تو میرے سلسلے میں داخل ہو جا۔ تو لہٰذا میرے پیاروں، جو لوگ مرید نہیں ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس زمانے میں کسی نہ کسی شیخ کے مرید ہو جاؤ۔ مرید ہونے سے پہلے یہ دیکھو کہ ان کا شجرہ غریب نواز تک، ان کا شجرہ سرکار شہاب الدین سہروردی تک، ان کا شجرہ بہاؤالدین نقشبندی تک، ان کا شجرہ سرکار غوث پاک تک محفوظ ہے، مرید ہو جاؤ۔ یہ مت دیکھو پیر کیسا ہے، کمال والا ہے کہ نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کمال والا نہیں تو میں عبد القادر تو تیرے پاس ہوں، میرے سلسلے کی کڑی کو پکڑ لے۔ لیکن پیر بے شریعت والا نہ ہو، پیر نمازی ہو، سچ بولنے والا ہو، نماز کا عادی ہو، قرآن کا تلاوت کرنے والا ہو، شریعت کا تحفظ گزار ہو، سنیت پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو، کسی خرافات شرعیہ کو اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتا ہو۔ ایسے اگر پیر نظر آتے ہیں مرید ہو جاؤ۔ بغیر مرید کے رہنا ٹھیک نہیں۔ مرید ہونے کا پھل آپ کو قبر میں نظر آئے گا، آپ کو میدان محشر میں نظر آئے گا۔ مرید جب ہو جائیں گے تو آپ کا ایمان شیطانی حملے سے محفوظ ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں شیطان کس کس لباس میں آتا ہے۔ مرید ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے، اور بہت پیارا اعلان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ قبر کو توڑ توڑ کے مکان بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جج صاحب حضرت مناف شیخ صاحب، جو جج صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اللہ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ جج جب سے بنے ہیں سنی مسلم وقف کمیٹی کو ہر طرح سے آپ نے مدد فرمائی، اور آپ کے مدد کی وجہ سے الحمدللہ کروڑوں کا بیلنس ہونا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ جو 25 روپے بھاڑا دیتے تھے اور شرک سمجھتے تھے بڑھانا، آج اس کو 10 ہزار روپے بھاڑا دینا پڑ رہا ہے۔ یہ ان کے فیصلے کی وجہ سے الحمدللہ انہوں نے ہر جگہ تحفظ فرمایا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی کہ آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کافروں کے بیچ میں آپ الحمدللہ سنتی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو چہرے پر سجا کر جب بیٹھتے ہیں تو لوگ بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ قبروں کو توڑ توڑ کر مکان بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے ہیں، سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے سروودے کمپلیکس دیکھا ہوگا، سلاپس روڈ، وہاں پر 3rd فلور یعنی تیسرے منزلہ پر 950 اسکوائر فٹ اتنی بڑی آفس کو جناب یونس بھائی محمد حسین منصوری، آپ کی اہلیہ شریفہ یونس بھائی منصوری نے
اللہ کے نام پر فری میں وقف کمیٹی کو تحفہ پیش کیا تاکہ اس کی آوک سے مسلمانان ہندوستان کی حفاظت ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب یونس بھائی محمد حسین منصوری، آپ کے اہلیہ شریفہ یونس بھائی منصوری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور 950 اسکوائر فٹ کے آفس 3rd فلور سروردے کمپلیکس آپ نے وقف کمیٹی کو وقف کر دیا تاکہ اس کے امداد سے مسلمانان احمد آباد کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ خبر ہمیں جو ملی ہے، شہزادہ غوث الثقلین پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء غوث اعظم پیر کے صاحبزادے، ان کے سلسلے کی ایک بہترین اولاد سرکار سید ظہیر باپو، جو ابھی سنی مسلم وقف کمیٹی کے صدر ہیں، جو سرکار غوث پاک کی اولاد پاک ہیں، انہوں نے کل فون کر کے خوشخبری سنائی، اور اس خوشخبری کو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ اللہ تعالی ہمارے باپو کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور یونس بھائی منصوری، شریفہ بانو منصوری، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور انہوں نے وقف کے لیے اپنی اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کا بدلے عظیم عطا فرمائے، اور تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں سے، ان کے گھروں سے دور فرمائے، اور سرکار غوث پاک کا فیضان ان کے نسلوں پر برستا رہے، اور ان کی نسلیں خوشبو قادری سے معطر ہوتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔